يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان کہی جائے، اذان دی جائے تو تم اللہ کی یاد کی طرف فوراً چل پڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھتے ہو۔ پھر تم اس پر عمل کرو کہ جب نماز پڑھ چکو تو نماز کے بعد زمین میں پھیل جاؤ، رزق حلال تلاش کرو، خدا کا فضل تلاش کرو۔ کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، آقائے نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور فرائض کے بعد رزق حلال تلاش کرنا یہ بھی ایک فرض ہے۔ تو اس لیے دین اسلام میں لا رہبانیت فی الاسلام، کہ آدمی بیٹھا رہے، بیوی بال بچوں کے حقوق کا خیال نہ کرے، ماں باپ کی خدمت نہ کرے، ان کو کما کر کے رزق حلال نہ دے جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رکھی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے نماز کے بعد آدمی کو کوشش کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے، جد و جہد کرنا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتے رہو تاکہ فلاح و بہبود مل جائے، کامیاب ہو جاؤ، سفلتا پراپت ہو اور تمہاری لائف بالکل سکسیسفل ہو جائے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ آپ اس آیت کی شان نزول دیکھیں گے، بیک گراؤنڈ اس کا دیکھیں گے، تو اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھا رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک ایک تجارتی قافلہ ضروریات زندگی کا ساز و سامان لے کر کے شام سے آ جاتا ہے۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قافلہ ایک بہت بڑے تاجر دحیہ کلبی کا تھا۔ اطلاع عام کے لیے ڈھول وغیرہ بجوا کر کے عام منادی کرا دی جاتی ہے۔ مدینے میں ان دنوں خشک سالی تھی، ہر شخص کو خورد و نوش، کھانے پینے کی چیز، طعام کی چیز کی سخت ضرورت تھی، جن میں صحابہ کرام بھی شامل تھے۔ اس اندیشے کے پیش نظر کہ کہیں قافلہ سامان بیچ کر کے واپس نہ چلا جائے اور ہم کو کچھ مل نہ پائے، لوگ خطبہ کو چھوڑ کر کے نکل گئے سامان خریدنے کے لیے۔ صرف 12 آدمی باقی رہ گئے۔ ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے، مراسل میں بیان فرمائی کہ یاد رہے اس وقت خطبہ جمعہ کے بعد ہوا کرتا تھا، جیسا کہ آج بھی عیدین کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے۔ اس وقت تک یہ معلوم نہ تھا کہ خطبہ جمعہ لازمی اور ضروری ہے، اس کے بعد جمعہ کا خطبہ جمعہ کی نماز سے پہلے ہونے لگا۔ یوم الجمعہ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہے، کائنات کی تخلیق کا بھی آخری دن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی روز پیدا ہوئے اور اسی دن قیامت آئے گی۔ جمعہ دراصل ایک اسلامی اصطلاح ہے، زمانہ جاہلیت میں اس کو یوم عروبہ کہا جاتا تھا۔ جب اسلام میں اس دن کو مسلمانوں کے لیے اجتماع کا دن متعین کر دیا گیا تو اس کو جمعہ کا دن کہا جانے لگا۔ سب سے پہلے عرب میں کعب بن لوئی نے اس کا نام جمعہ رکھا۔ قریش اس روز جمع ہوتے تھے اور کعب بن لوئی خطبہ دیتے،
یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 560 سال پہلے کا ہے۔ کعب بن لؤی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد ابعد میں سے ہیں۔ اسلام سے پہلے ہفتے میں ایک دن عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ اس کو شعار ملت قرار دینے کا طریقہ اہل کتاب میں موجود تھا۔ یہودیوں کے یہاں اسی غرض کے لیے سبت یعنی ہفتے کا دن مقرر تھا، کیونکہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دی۔ عیسائیوں نے اپنے آپ کو یہودیوں سے ممتاز کرنے کے لیے اپنا شعار ملت اتوار کو سنڈے کو قرار دیا۔ حضرت پیر فقیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ عیسائیوں نے اتوار کو اس لیے خوشی کا دن، چھٹی کا دن شمار کیا کہ اس دن دنیا کی شروعات ہوئی، یعنی 6 دن میں اللہ تبارک و تعالی نے آسمان، زمین اور اس کے مابین جو کچھ بھی ہے، ہم جس کو دیکھ رہے ہیں، دھرتی، آکاش اور جو بھی اشیائیں ہیں، سب کو اللہ تبارک و تعالی نے 6 دن میں پیدا فرمایا اور اتوار سے اس کی شروعات کی تھی۔ تو ابتدا پہ عیسائی کرسچن لوگ وہ خوشی مناتے ہیں، جس طریقے سے بچے کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اس دن وہ لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں اور سال سال وہ برتھ ڈے مناتے رہتے ہیں۔ تو یہ عیسائی کا معاملہ ہے۔ اور آج کے دور میں بہت سے پڑھے لکھے مسلمان اپنے آپ کو جو اعلیٰ اور کیا ہے کہ بہتر سمجھتے ہیں، وہ بھی عیسائی کے نقش قدم پر چلنے لگے ہیں، اور ان کے گھروں میں بھی یہ برتھ ڈے کی بیماری جنم لے لی ہے، اور وہ بھی برتھ ڈے وغیرہ منانے لگے ہیں، جو کہ دین اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اسی قوم میں شامل فرما دے گا۔ تو امت محمدیہ ہم لوگ ہیں، تو امت محمدیہ میں یہ ارتھ ڈے، برتھ ڈے، فادر ڈے، مدر ڈے، ٹیچر ڈے اور چلڈرن ڈے، یہ سب کی کوئی اجازت نہیں ہے، بلکہ اسلام ہمیشہ اپنے استاد کی، اپنے شاگرد کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے بچوں کی، اپنے بڑوں بزرگوں کی عزت کرنا سکھاتا ہے۔ اور جمعہ کے دن کو کیا ہے کہ سردار بنایا، سید ایام یوم الجمعہ، کہ جمعہ کا دن کیا ہے؟ دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کے دن کائنات کی تخلیق مکمل ہوئی، کمپلیٹ ہوئی۔ اس پر امت محمدیہ کیا ہے کہ چھٹی مناتی ہے، اور اس دن چھٹی کا دن اور خوشی کا دن سمجھتی ہے۔ یہودیوں کے یہاں اسی غرض کے لیے سبت یعنی سنیچر کا دن تھا، اور عیسائیوں نے کیا کیا؟ اتوار کے دن کو متعین کر لیا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا حکم نہ دیا، اور نہ یہ حکم انجیل کے اندر موجود ہے، اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو کسی بھی کتاب میں یہ حکم موجود نہیں ہے۔ عیسائیوں کا غلط عقیدہ یہ ہے کہ صلیب پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لٹکایا گیا اور جان دے دی، اور اسی روز قبر سے نکل کر آسمان کی طرف جائیں گے، جو کہ غلط عقیدہ ہے۔ اسی وجہ سے بعد کے عیسائیوں نے اس دن کو اپنی عبادت کے لیے مقرر کر لیا، اور پھر 321 عیسوی میں رومی سلطنت نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا کہ اس دن عام تعطیل رہے گی۔ اسلام نے ان کو چھوڑ کر کے جمعہ کے دن کو شعار ملت قرار دیا۔ نودی للصلاح، جمعہ کی اذان سے مراد نودی للصلاح یعنی پہلی، نودی للصلاح جمعہ کی اذان مراد ہے۔ وذر البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دینا ہے، مطلب ہر وہ کام کو چھوڑ دینا ہے جو جمعہ میں مخل ہو۔ علماء نے لکھا کہ کھانا، پینا، سونا، حتیٰ کہ مطالعہ وغیرہ کرنا سب ممنوع ہے۔ جمعہ کی اذان شروع میں صرف ایک ہی اذان ہوتی تھی، جو خطبہ کے وقت امام کے سامنے کہی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے زمانے تک ایک ہی اذان تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 2 اذان مقرر ہوئی۔ جبکہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، مدینے کی آبادی دور دور تک پھیل گئی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور اذان مسجد سے باہر اپنے مکان زورا پر شروع کرا دی، جس کی آواز پورے مدینے میں پہنچنے لگی۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا، اس لیے اس کو غلط نہیں کہا جائے گا، اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔ لہذا یہ اذان اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت ہو گئی، جو کہ ایک مستقل حجت ہے۔ بیع و شراء یا دیگر کاروبار میں مشغولیت جو کہ خطیب کے روبرو اور اذان کے بعد حرام قرار دی گئی، اب وہ پہلی اذان سے شروع ہو گئی۔ جمعہ کی نماز فرض عین ہے۔ قرآن مجید میں، احادیث متواترہ میں اور اجماع امت سے یہ ثابت ہے، اور اسلام کے شعائر اعظم میں سے ہے۔ نماز جمعہ کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور اس کو بلا عذر چھوڑنے والا فاسق ہے، فاجر ہے۔ نماز جمعہ کی فرضیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ ہی میں معلوم ہو گئی تھی، مگر کفر و شرک کے غلبہ کے سبب اس کی ادا کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ شروع کر دی۔ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اجتہاد صائب اور کشف صادق سے جمعہ کی نماز شروع کر دی تھی۔ یہ علم الفقہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں جن میں سورج نکلتا ہے، آفتاب طلوع ہوتا ہے، سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، پھر اسی دن وہ جنت سے باہر آئے اور اسی دن زمین پر اتارے گئے، اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا الا اعطاہ ایاہ۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت آتی ہے کہ اس میں جو کوئی مسلمان بندہ اللہ سے بھلائی کا سوال کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نواز دیتا ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن دعا وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر امام صاحب جو دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھتے ہیں اس وقت، اور اسی طریقے سے سورج ڈوبنے سے پہلے ان وقتوں میں خاص طور پر دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، مایوس کر نہ سکا ہجوم بلا مجھے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا آسرا رکھنا ہے، اسی کی ذات پر امید لگانی ہے۔ اب دیکھیں، جمعہ کو جس کا انتقال ہو جائے، جس کی وفات ہو جائے، اس کے لیے بشارت ہے۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاه اللہ فتنة القبر، کہ اگر کوئی آدمی کا انتقال جمعہ کو یا جمعہ کی رات میں ہو جاتا ہے، احمد اور ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جو جمعہ کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو فرمایا کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ لکڑیاں جمع کر کے ان لوگوں کے گھر میں آگ لگا دوں جو نماز جمعہ بغیر مجبوری کے چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بغیر کسی عذر کے نماز جمعہ چھوڑتا ہے وہ ایسی کتاب میں منافق لکھا جاتا ہے جو نہ کبھی مٹائی جاتی ہے
اور نہ کبھی تبدیل کی جاتی ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جو شخص 3 جمعہ چھوڑ دے یہ وعید اس کے لیے ہے۔ جمعہ کے دن غسل وغیرہ کرنا چاہیے، مونچھوں کو کاٹنا چاہیے، داڑھی کو درست کرنا چاہیے، ناخن وغیرہ کاٹنا چاہیے، زیر ناف بال کی صفائی کرنی چاہیے، بغل کے بال کو صاف کرنا چاہیے، کپڑا بہتر سے بہتر پہننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ روزانہ نماز میں آتے ہیں ٹی شرٹ پینٹ پہن کر کے، تو کم سے کم جمعہ کو کرتی پیجامہ جو ہمارے ہندوستان میں بزرگان دین علماء کرام کا لباس بہتر مانا جاتا ہے، تو اس لباس کو اختیار کریں ہم، اور خوشبو لگا کر کے اچھی طریقے سے جمعہ کے دن ہم تشریف لائیں، مسجد میں اچھی طریقے سے آئیں اور سورہ کہف وغیرہ کی تلاوت کریں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فتنے سے محفوظ رکھتا ہے، حتیٰ کہ دجال کا فتنہ بھی نکل آئے تو سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ اس لیے وقت سے پہلے آنے کی کوشش کریں، سورہ کہف کی تلاوت کریں، جمعہ سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھیں، جمعہ کے فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت، 4 رکعت سنت، بہتر یہ ہے کہ پورے کمپلیٹ 6 رکعت سنت ادا کریں، پہلے 4 رکعت پھر اس کے بعد 2 رکعت۔ تو جتنا زیادہ نیک اعمال ہم کر سکتے ہیں جمعہ کے دن کریں، اسی طریقے سے کثرت سے کوشش کریں کہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف کی بڑی فضیلت ہے، اور جمعہ کے دن درود شریف کی اور زیادہ فضیلت بڑھ جاتی ہے، اس لیے جمعہ کے دن کو خاص طور پر ہم نیک کاموں میں گزاریں، اپنے وقت کو ضائع اور برباد نہ کریں۔ جمعہ کے دن پہلی ساعت میں جو سب سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ایک اونٹ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایسے ہم لوگ ہندوستان کے اندر ہیں، بہار کے اندر، تو اونٹ تو ایسے بقرعید میں بھی کرنا ہم لوگوں کے لیے محال ہے، مشکل ہے۔ اگر جمعہ کو ہم آئیں گے تو ہر جمعہ کو ایک اونٹ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے کا یا قربان کرنے کا ثواب ہم پا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر جو آتا ہے اسے گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو آتا ہے اسے دمبا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ چوتھے نمبر پر جو آتا ہے اسے مرغا اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ 5ویں نمبر پر جو آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور وہ بھی خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں وہ ابسینٹ غیر حاضر مانے جاتے ہیں۔ نماز جمعہ کا ثواب اس کو ملتا ہے لیکن رجسٹر کے اندر اس کا نام درج نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ پہلے آئیں، اور بعض لوگ آخر میں آتے ہیں اور جو لوگ آگے ہیں ان کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ اچھی عادت نہیں ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد مکرم سے نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن مسجد میں جگہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلائے گا، جہنم کی طرف پل بنایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن ایسے شخص کو اپنے فعل کی مثل بدلہ ملے گا۔